جس بنگلے میں کام کرتی تھی وہاں پر مجھے روزانہ کے 15,000 ملتے تھے۔ بدلے میں مجھے سارا دن فری بیٹھنا ہوتا تھا اور جب بھوک وغیرہ لگتی تو اسپیشل قسم کا جوس جو میرے لیے ہی بنتا تھا میں وہ پی لیتی تھی۔ شروع کے 2-4 دن تو یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن کچھ دن سے میں جب بھی جوس پیتی تو میرے اندر بہت زیادہ سستی آ جاتی، پھر میں اسی بنگلے میں ہی سو جاتی۔ لیکن سب سے پریشانی والی بات یہ تھی کہ جب میں سو کر اٹھتی تو میرا بدن ٹوٹ رہا ہوتا، جیسے میں بہت زیادہ محنت والا کام کرتی ہوں، حالانکہ میں تو سارا دن فری رہتی تھی۔ ایک دن میں نے جان بوجھ کر وہ جوس نہ پیا اور ایسے ہی لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد بنگلے کا مالک کمرے میں آیا اور میرے ساتھ، میرا نام فروا ہے، میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، مجھے باہر کی دنیا سے بہت ڈر لگتا تھا اور ہمارے گھر میں بہت غربت تھی، کسی انسان کو تو آگے آنا ہی تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں جاب کروں گی اور میں نے ایم اے کیا ہوا تھا۔ جب میں نے نوکری حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی شروع کی تو پتا چلا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، مجھے کہیں نوکری نہیں ملتی تھی۔ میری ایک دوست نے کہا کہ تم کسی بینک میں نوکری کر لو، تم بہت خوبصورت ہو اور بینک والے خوبصورت لڑکی کو آسانی سے رکھ لیتے ہیں، وہاں پر تمہیں اچھی تنخواہ ملے گی اور اے سی میں بیٹھ کر آرام سے اپنا کام کرنا۔ بات اس کی ٹھیک تھی، لیکن یہ بات جب میں نے اپنے ابا سے کی تو ابا نے کہا کہ وہاں پر لڑکیوں کو شو پیس بنا کر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ آئیں تو دیکھیں بڑی پیاری پیاری لڑکیاں بیٹھی ہیں اور ان سے بات کرنے کی خاطر فالتو اکاؤنٹ وغیرہ بھی کھلوا لیتے ہیں۔ تم نے اگر یہ سب کرنا تھا تو پھر اتنی پڑھائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابا کی بات ٹھیک تھی، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں خوبصورت تھی تو یہ خوبصورتی میرے ہونے والے شوہر کی امانت تھی، اسی کے لیے میں اس کو سنبھال کر رکھ رہی تھی۔ لیکن گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے، ابا کی پینشن کے سہارے پر گھر نہیں چلتا تھا اور بہن بھائی بھی چھوٹے تھے۔ امی بھی آج کل یہی کہتی تھی کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک دن ایسے ہی میں بس اسٹاپ پر کھڑی تھی جب میرے ساتھ میری زندگی کا سب سے عجیب واقعہ ہوا۔ میرے ساتھ ایک بوڑھا آدمی آ کر کھڑا ہو گیا جو پینٹ کوٹ پہن کر بہت ہی امیر نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کہا کہ نوکری کی تلاش میں ہو؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ اس شہر میں کتنے لوگ ایسے ہی فائل کو اپنے گلے سے لگائے نوکری حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت بے روزگاری ہے۔ وہ شخص بہت اچھے کپڑوں میں بہت اچھے طریقے سے بات کر رہا تھا، پڑھا لکھا لگ رہا تھا اور سمجھدار بھی، اس لیے میں بھی اس سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ سال بھی اسی طرح پھرتی رہی نا تو پھر بھی نوکری نہیں ملے گی، کیونکہ یہاں پر نوکریاں قابلیت اور تعلیمی صلاحیت کو دیکھ کر نہیں ملتی بلکہ سفارش سے ملتی ہے۔ ایک سیٹ ہوتی ہے، اس کے لیے 10,000 لوگ ہوتے ہیں اور وہ ایک سیٹ بھی پہلے سے ہی بک چکی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر میں کیا کروں، مجھے نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم دن کے 10-15 ہزار کمانا چاہتی ہو تو میرے پاس ایک کام ہے۔ دن کے 10-15 ہزار؟ میں تو سن کر حیران ہو گئی۔ میں نے اس بندے کو غور سے دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں لوگوں سے مذاق کرتا ہوں؟ میری اپنی گاڑی ہے لیکن وہ اچانک سے ہی خراب ہو گئی ہے، اس لیے میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ کام کیا ہے۔ اس نے کہا کہ کام تو ہمارے گھر میں ہے، میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا۔ تو میں یقین دلاتا ہوں کہ 10 سے 15 ہزار لازمی ملیں گے اور روز کے پیسے تم لے سکتی ہو، یعنی روز کے روز تمہارے ہاتھ میں 10 سے 15 ہزار ہوں گے، تمہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا کیونکہ مجھے بھی اس پر بھروسہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ کبھی کبھی خوش قسمتی خود دروازہ کھٹکھٹاتی ہے لیکن ہم دروازہ نہیں کھولتے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو یہاں مجبوری میں کھڑا ہوں، میں چلا جاؤں گا۔ وہ جانے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا کہ مجھے کام کرنا ہے، آپ کام بتا دیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن تمہیں میرے گھر چلنا ہوگا کیونکہ کام تمہیں وہاں ہی بتاؤں گا۔ مجھے لگا کہ اس کے گھر میں بچے ہوں گے جن کو پڑھانا ہوگا یا گھر میں آ کر آیا کا بھی کام کرنا ہوگا، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، ویسے بھی امیروں کے گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہے، وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے فون آیا، صاحب آپ کی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، اور اس کا ڈرائیور اس کی گاڑی لے کر آ گیا۔ ہم لوگ بس کے دھکے کھانے سے بچ گئے اور گاڑی میں ہی اس کے گھر تک گئی۔ اس کا گھر بہت بڑی سوسائٹی میں تھا اور بہت ہی زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا۔ جب میں اندر گئی تو آس پاس دیکھنے لگی، فی الحال تو مجھے وہاں بچے یا اس کی بیوی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک عورت آئی جو کہ اس کی بیوی تھی۔ اس نے میرا تعارف بھی کروایا، مجھے بھی تسلی ہوئی کہ گھر میں کوئی عورت بھی ہے، یعنی یہ شادی شدہ بال بچے والا انسان ہے، اس لیے مجھے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اس کی بیوی بڑی اچھی تھی، اس نے مجھ سے باتیں کی اور باتوں باتوں میں بتایا کہ میری امی آج کل بڑی بیمار ہیں، پیچھے ان کا گھر ہے، میں زیادہ ٹائم وہاں ہی ہوتی ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید انہیں کام کے لیے کوئی لڑکی چاہیے اور انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور وہاں سے چلی گئی اور جاتے ہوئے کہا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، تم بہت اچھی ہو۔ اتنا کہتے وہ وہاں سے چلی گئی۔ جتنی دیر میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی میں کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے میں اتنی زیادہ مہنگی چیزیں پڑی ہوئی تھی، ان لوگوں کے لیے 10,000 دینا تو ایسا ہی تھا کہ جیسے کسی کو 10 روپے دے رہے ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد صاحب ایک جوس کا گلاس لے کر آئے اور کہا یہ پی لو۔ ویسے بھی میں تھکی ہوئی تھی پورے دن کی، میں نے جوس پی لیا۔ مجھے یہ جوس کوئی دیسی نہیں لگ رہا تھا جیسے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، یہ تو کوئی باہر کا جوس لگ رہا تھا، بہت ہی زیادہ مزیدار تھا اور ایسا جوس میں نے آج تک نہیں پیا تھا۔ صاحب مجھ سے کافی فاصلے پر بیٹھ گئے، یعنی کہ بالکل میرے سامنے۔ میں نے
جوس لے لیا اور کہا کہ مجھے بتا دے میرا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو تم آج کے پیسے رکھ لو۔ میں نے کہا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کام کر دیا ہے، آج تمہارا یہ کام تھا کہ تمہارا گھر کے لوگوں کے ساتھ تعارف ہو جاتا، جو ہو گیا ہے۔ اب کام میں تمہیں کل بتا دوں گا۔ پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ جب انہوں نے 15,000 میری طرف بڑھائے تو میں تو حیران ہی رہ گئی۔ میں نے فوراً اپنے پرس میں رکھ لیے۔ انہوں نے ڈرائی سمجھتی تھی کہ گھر والے تو ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں، اس لیے ان کو مطمئن کرنا بہت ضروری تھا۔ میں نے انہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ 15,000 مجھے روز ملیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ میری ایڈوانس تنخواہ ہے، تھوڑی بہت کچھ دن تک اور بھی بڑھا دیں گے۔ تو میرے ابا نے کہا کہ چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا اچھا ہوتا ہے، تھوڑے بہت خرچے تو پورے ہو ہی جائیں گے۔ دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ میں نے تو پلان بنا لیے تھے، مجھے اتنے سارے پیسے ملیں گے تو پھر اس کے بعد میں ان پیسوں کا کیا کروں گی۔ میں نے سوچا کہ کچھ پیسے تو میں سیو کر لوں گی، کسی کو ان کے بارے میں نہیں بتاؤں گی مشکل وقت کے لیے۔ باقی پیسے سے میں گھر کے لیے سامان لے لوں گی۔ فریج کافی پرانا ہو گیا ہے، مشین ٹھیک سے نہیں چلتی، بس اسی طرح کے خواب تھے میرے۔ جب میں صاحب کے گھر گئی تو وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ مجھے ملازم نے کہا کہ ان کا تھوڑی دیر انتظار کر لیں۔ اتنی دیر میں نے سارے گھر کا تعارف کر لیا۔ کمروں کے اندر تو نہیں گئی، لیکن جیسے چیزیں دیکھتی رہی ان لوگوں کا شاید کوئی باہر کے ملک میں رہتا تھا، یعنی خود باہر کے ملک سے آئے تھے۔ یہاں پر تو ہر چیز ہی بہت زیادہ خوبصورت اور باہر کے ملک کی ہی لگ رہی تھی، کیونکہ ایسی چیزیں میں نے تو یہاں نہیں دیکھی تھی۔ میں بھی تو اسی شہر میں پلی بڑھی تھی اور بازار بھی آنا جانا ہوتا تھا۔ بہت ہی امیر لوگ تھے۔ میں نے سوچا کہ میں ان لوگوں کو بالکل نہیں کہوں گی کہ یہ پیسے آپ مجھے زیادہ دے رہے ہیں یا روز کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے پیسے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میرے لیے بہت بڑی بات ہے، اور پیسوں کے لیے انسان پوری زندگی بھاگتا رہتا ہے۔ صاحب آ گئے، اس کے بعد وہ آرام کرنے چلے گئے اور آج پھر جوس کا گلاس پلایا گیا، لیکن اس کے بعد میں صاحب سے بات نہیں کر پائی کیونکہ وہ پھر سے کہیں مصروف ہو گئے اور میں ڈرائنگ روم میں ہی کہیں سو گئی۔ جب اچانک سے میری آنکھ کھلی تو 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ مجھے نیند کیسے آ گئی۔ میں نے آس پاس دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو شکر ہے کسی نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن پھر سوچنے لگی کہ کہیں کسی نے مجھے دیکھا بھی ہوگا تو کیا سوچے گا، کتنی بری بات ہے، یہاں کام کرنے آئی ہوں یا سونے کے لیے۔ لیکن جب اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرے کپڑوں پر کوئی عجیب چیز لگی ہوئی تھی، جیسے سفید رنگ کی عجیب سی چیز، اور اس سے عجیب قسم کی مہک بھی آ رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ عجیب سا رنگ میرے گھٹنوں پر لگا ہوا تھا، اور دوپہر کے بعد سونے سے ویسے ہی انسان تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے۔ میں تو تھوڑی زیادہ ہی سستی محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد صاحب آ گئے تو میں نے ان کو بتا دیا کہ میں سو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس عمر میں بہت نیند آتی ہے، جب میں تمہارے جتنا تھا تو میں تو اسکول میں بھی سو جاتا تھا۔ صاحب بہت اچھے تھے اور اچھے طریقے سے بات کرتے تھے، محسوس ہی نہیں کرواتے تھے کہ وہ میرے سے بڑے ہیں اور مجھے انہوں نے کام پر رکھا ہے۔ وہ پھر سے واپس چلے گئے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ میرے دماغ میں یہی بات تھی کہ کام کوئی ہو نہیں رہا، ایسے ہی پیسے مل رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ خود موجود نہیں بھی ہوتے تو جاتے ہوئے ملازم کو پیسے دے دیتے، جو مجھے میری امانت کے طور پر پیسے دے دیتا تھا۔ کہتا تھا جس صاحب نے آپ کے لیے دیے ہیں۔ میں پیسے اپنے پرس میں رکھ لیتی تھی اور 1 ہفتے کے اندر ہی میرے پاس 1,50,000 جمع ہوئے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اب میں نے یہ بات چھوڑ دی تھی کہ کوئی کام نہیں ہے، کہ مجھ سے کوئی کام کروا لیں۔ میں نے اس بارے میں اب سوچنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے تو پیسے مل رہے تھے اور مجھے تھوڑی سی لالچ بھی ہو گئی تھی اور خود غرض بھی، کیونکہ جب پیسے آ رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے اچھا بننے کی۔ لیکن یہ روز ہی ہوتا تھا، جیسے ہی میں جوس کا گلاس پیتی تھی مجھے نیند آ جاتی، اور اس کے بعد میرے کپڑوں پر عجیب سا رنگ لگا ہوتا تھا، اور اس کے بعد میرے کپڑوں پر عجیب سا سفید رنگ لگا ہوتا تھا۔ نیند آ جانے تک تو مجھے معاملہ سمجھ آ رہا تھا، لیکن کپڑوں پر یہ عجیب سی چیز کہاں سے لگتی تھی؟ میں نے گھر کے نوکروں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لوگ بہت امیر ہیں، یہ ارب پتی ہیں، ان کے گھر میں تو پیسوں کی ریل پیل ہے، اور ہر ہفتے جو ان کے گھر میں پارٹی ہوتی ہے اس میں لاکھوں اڑا دیتے ہیں۔ کسی کو 10 یا 50,000 دینے بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تمہاری تو قسمت اچھی ہے۔ میں نے کہا لیکن یہ جوس کون بناتا ہے، کس چیز کا جوس ہے؟ کیونکہ جیسے ہی میں جوس پیتی ہوں تو مجھے نیند آ جاتی ہے۔ ملازمہ نے کہا کہ یہ شربت صاحب باہر سے منگواتے ہیں اور وہ کسی کو بھی نہیں دیتے۔ تم تو خوش قسمت ہو، باہر کا جوس پینے کو مل رہا ہے، اس کے بہت فائدے ہیں، اس میں طاقت ہوتی ہے، شاید اسی لیے تمہیں نیند آ جاتی ہے، کیونکہ تم کمزور ہونا، جب تمہاری باڈی کو اچھی چیز ملے گی تو نیند ہی آئے گی نا۔ میں نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ ادھر گھر میں بھی میں آہستہ آہستہ بتانے لگی کہ پیسے بڑھا دیے گئے ہیں اور اب مجھے روزانہ کی بنیاد پر پیسے دیے جائیں گے۔ ساتھ میں گھر کی چیزیں بھی لے رہی تھی، دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے جاتی تھی، لیکن ایک دن دوستوں کے ساتھ گئی تو اچانک سے ہی مجھے چکر آ گئے، لڑکیاں بھی پریشان ہو گئی اور مجھے ہسپتال لے گئی۔ نرس نے کہا کہ آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہو رہی ہے، آپ اپنی روٹین سیٹ کریں، لیکن میں حیران اس بات پر تھی کہ میں تو کوئی کام ہی نہیں کرتی تھی، صبح نوکری کے لیے گھر سے نکل جاتی تھی، کوئی کام نہیں ہوتا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ملازمہ باقی گھر کی کام نہیں کرتی تھی بلکہ سب سے کام کرواتی تھی، اور اس نے کہا کہ وہ پڑھی لکھی ہے۔ میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نرس نے مجھے کہا لگتا ہے آپ کوئی محنت کا کام کر رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسا تو کوئی کام نہیں کر رہی ہوں،
پھر میں وہاں سے واپس آ گئی۔ نرس نے بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنی دوست سے بات کی۔ ویسے تو میں اس نوکری کی تفصیل کسی کو بھی نہیں بتاتی تھی، اور اپنی دوست ثنا کو میں نے یہ کہا کہ میری ایک دوست ہے جو اس طرح کا کام کر رہی ہے۔ تو ثنا نے کہا کہ وہ پھر پاگل ہے، یہ کون سا کام ہے بھلا، کوئی کسی کو ایسے پیسے دیتا ہے آج کل کی دنیا میں، اور بڑے لوگ تو ویسے ہی کنجوس ہوتے ہیں، مفت میں پیسے نہیں دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا پر اسے تو روز پیسے ملتے ہیں۔ ثنا نے کہا کہ تمہاری دوست جھوٹ بول رہی ہوگی، امیر لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، اگر وہ بے وقوف ہوتے تو پھر وہ اتنے سارے پیسے کیسے کماتے۔ اپنی دوست کو کہو کہ وہ نوکری فوراً چھوڑ دے، ضرور اس کے ساتھ وہاں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی، اور ایک دن میں نے وہ جوس پینے سے انکار کر دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج میں یہ جوس نہیں پیوں گی، کیونکہ میں یہاں پر سونے کے لیے نہیں آتی، اور میں کیوں سو جاتی ہوں۔ لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے، جب سو جاتی تھی تو میرے آس پاس تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اس کا مطلب کہ مجھے سونے کی ایکٹنگ بھی کرنی تھی، تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں سو جاتی ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر میں صرف جوس پینے سے انکار کرتی اور آنکھیں کھول کر بیٹھی رہتی تو جو بھی میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کر رہا تھا تو وہ محتاط ہو جاتا۔ لیکن ایکٹنگ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، میں اتنی بہادر نہیں تھی، پھر بھی مجھے آج بہادری کرنی تھی۔ میرے لیے یہ بہت مشکل تھا، کافی مشکل تھا، لیکن پھر بھی میں نے بہت کوشش کی۔ آج میں نے جوس لے لیا، لیکن اس کو پینے کی بجائے میں نے اسے گملے کی مٹی میں ڈال دیا تاکہ پتہ چلے کہ میں نے شربت پی لیا ہے۔ جب ملازمہ نے مجھے دیکھا تو میں نے خالی گلاس منہ سے لگایا اور برتن رکھنے کے لیے کچن میں آ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ بہت مزیدار جوس ہے، 1-1.5 مہینے سے پی رہی ہوں لیکن دل نہیں بھر رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں تو یہ ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا کہ تم بھی تو پی لو نا، کیونکہ جگ میں تھوڑا سا پڑا ہوا تھا۔ تو وہ حیران رہ گئی اور اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں پی سکتی، یہ تو بڑے صاحب کا ہے۔ میں نے کہا کہ جب میں پی رہی ہوں تو پھر تم کیوں نہیں پیتی، میری طرح تم بھی تو اس گھر میں کام کرتی ہو۔ لیکن ملازمہ نے اس طرح کا رد عمل دیا جیسے وہ جوس نہیں کوئی زہر ہے۔ میں نے بھی زیادہ دباؤ نہیں ڈالا کیونکہ مجھے یہ جاننا تھا۔ اس نے کہا کہ تم ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاؤ، صاحب آتے ہی ہوں گے، وہ کہہ رہے تھے آج تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں ڈرائنگ روم میں گئی اور 5-7 منٹ کے بعد میں نے سونے کی ایکٹنگ کی اور اپنا سر صوفے پر رکھ کر میں آنکھیں بند کر کر سو گئی، پر میرے کان کھلے تھے اور میں محسوس کر پا رہی تھی کہ میرے پاس کوئی ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ملازمہ جس کو میں اپنی دوست سمجھتی تھی، وہ سارے گھر کو ہینڈل کرتی تھی، اس نے ایک بندے کو آواز دی اور کہا کہ ہو گیا سر، یہ بے ہوش ہے۔ ملازمہ کو کیسے پتا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی؟ اس کا مطلب یہ لوگ مجھے بے ہوش کرتے تھے اور بے ہوش کرنے کے لیے اس جوس کے اندر کوئی چیز ملایا کرتی تھی اور پھر کہا کہ آ جاؤ۔ کیا مطلب یہ مجھے کہیں لے جانے والے تھے؟ مجھے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن میں چپ چاپ بیٹھی رہی اور آنکھیں بھی مضبوطی سے بند کر لی۔ وہ لوگ گھسیٹ کر مجھے کسی جگہ لے گئے، شاید اسی طرح وہ لوگ مجھے روز لے جاتے تھے اور کپڑوں پر عجیب سا رنگ لگ جاتا تھا۔ انہوں نے مجھے کمرے میں رکھ دیا اور خود فوراً وہاں سے چلے گئے۔ وہ ملازمہ ساتھ تھی جو ان کو ہدایت دے رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اب یہاں سے چلی جاؤ، صاحب آتے ہی ہوں گے اور 1 گھنٹے بعد واپس آ جانا، پھر اس کو واپس بھی رکھنا ہے۔ مجھے سارا کچھ سمجھ آ گیا تھا، لیکن یہ سب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ وہ وہاں سے چلے گئے تو میں نے آنکھیں کھولی اور میں حیران رہ گئی۔ یہ تو بڑے صاحب کا بیڈ روم تھا، میرا یہاں کیا کام تھا؟ میں چپ تھی، یہاں میرے ساتھ کیا ہوتا رہا تھا اور میں بے خبر تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں جان چکی تھی کہ میں پچھلے 1.5 ماہ سے کسی کا بستر گرم کرنے کا سامان بن رہی تھی اور مجھے پتا بھی نہیں چلتا تھا۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی، لیکن میں اپنی زندگی مزید برباد نہیں کر سکتی تھی۔ میں وہاں سے اٹھی اور کمرے کی دیوار کو پھلانگ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں کچھ بچا کر نہیں بھاگی تھی، 1 مہینے سے میرے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اب اور نہیں ہو سکتا تھا۔ میں وہاں سے چلی گئی اور مجھے اپنا آپ اتنا چھوٹا اور برا محسوس ہو رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ گھر والوں کو تو یہی کہا تھا کہ بچوں کو پڑھاتی ہوں، ورنہ وہ بھی مجھے سمجھاتی کہ بھلا اس طرح کون کسی کو پیسے دیتا ہے، یہ لوگ تو میرا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ میں گھر آ گئی، اس کے بعد میں ساری رات روتی رہی، یہاں تک کہ میرے گھر والوں کو بھی پتا چل گیا۔ میں نے کہا کہ جس بچے کو میں پڑھاتی تھی وہ فیل ہو گیا ہے، انہوں نے میری بہت بے عزتی کی۔ امی نے کہا کہ ہم جا کر بات کریں گے ان سے، اس میں تمہارا کیا قصور ہے، ان کا اپنا بچہ ہی نالائق تھا۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ویسے بھی کام سے نکال دیا گیا ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے کہا کہ دنیا میں بڑے ہی عجیب لوگ ہوتے ہیں، اپنی غلطیاں دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، اس لیے تمہیں اب سے نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ لیکن اب تو میرے لیے میری زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ ایک حادثہ تھا، پر معاشرے نے اسے میرا گناہ بنا دینا تھا اور مجھے ہی برا کہنا تھا۔ اپنی بے وقوفی اور پیسے کی لالچ کے پیچھے میں نے اپنی ساری زندگی برباد کر دی تھی۔ سچ کہتے ہیں 2 نمبری سے پیسے کمانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، کبھی کبھار اس کام کے لیے آپ کو اپنا آپ بھی بیچنا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ راتوں رات امیر ہونے کے سپنے دیکھتے ہیں، جب وہ حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ کبھی بھی لالچ میں آ کر پیسے کمانے والا شارٹ کٹ راستہ نہ اپنائیں، بے شک تھوڑا کھا لیں پر ستھرا کھا لیں۔ مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔